عمرے کے ٹکٹ دے رہے ہیں. پہلے میرے خیال ہے انہوں نے 60-70 سے شروع کیا تھا, اس بار 120 ٹکٹس دے رہے ہیں. 150 سے زائد لوگ جو ہیں وہ عمرے پر جا رہے ہیں. اس دفعہ ہماری قرآن اندازی میں نام آیا ہے تو ہم بہت خوش ہیں. کامیابی کا راز کیا ہے؟ کسٹمر کو چیز, اس کی کوانٹٹی, کوالٹی, پرائز, ہم نے یہ تینوں چیزیں بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمانداری سے کیا ہے. کتنے سو افراد کو اب تک عمرے پہ بھجوا چکے ہیں؟ اس میں دیکھیں جب 5 سال پہلے سٹارٹ کیا تو ہم نے 60 لوگ تھے. ہر سال تقریباً 20 سے 25 لوگ تقریباً بڑھ رہے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. مجھے نا بہت خواہش ہے کہ میں اللہ پاک کا گھر دیکھ کے آؤں, نبی پاک کے گھر کی زیارت کر کے آؤں, اور مجھے امید ہے 110% کہ میرا پورا ضرور نکلے گا. رحیم اسٹور کا جو عملہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, کوآپریٹیو ہے, اور یہاں کا جو مطلب پروڈکٹ ہے وہ بھی ہم ایزیلی صاف ستھری لے کے جاتے ہیں ہمیشہ سے گھر میں. جی میں پہلی دفعہ عمرے پہ جا رہا ہوں اور میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہے اس کی. تو یہ رانا صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا. ہر سال وہ ربیع الاول میں ارینج کرتے ہیں, تو اس دفعہ ہماری قرآن اندازی میں نام آیا ہے تو ہم بہت خوش ہیں. اور اللہ کا بہت شکر ہے, اور یہ عمرے کے ٹکٹ ہم پہلی بار جا رہے ہیں. والدین نے تو حج کیا ماشاءاللہ سے, میرا ابھی پہلا ہے تو وہ پہلے. مطمئن ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کرے تو آپ کی زبان مبارک ہو, اللہ مجھے لے کے جائے. الحمدللہ ہم ادھر کرتے ہیں خریداری, پھر کوپن ڈالیں گے, اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ ہمیں نواز دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم بڑے مطمئن ہیں رحیم اسٹور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 5 سال پہلے رحیم اسٹور نے شروع کیا تھا. 60 لوگوں سے ہر ربیع الاول میں 60 لوگوں کو عمرے پہ قرآن اندازی کے ذریعے بھیج رہا تھا اپنے کسٹمرز کو. تو 5 سال کے بعد آج الحمدللہ 120 سے زیادہ لوگ اس چیز کا حصہ بنیں گے, جائیں گے اس میں. تو میں یہ ایک تو رحیم اسٹور کی ٹیم کی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ اس نیک کام کا حصہ بنتے ہیں, اور اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس نیک کام کے لیے. تو باقی میں اپنے میڈیا پارٹنرز کا, اپنے کسٹمرز کا بڑا تھینکفل ہوں جو ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہر سال اس ایکٹیویٹی کو کامیاب بناتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ کو افورڈیبلٹی ایشو ہے یا کوئی مسئلہ ہے جو وہاں پہ نہیں جا سکتے, ان کو بھی موقع ملے, چانس ملے وہاں پہ اللہ کا گھر دیکھنے کا. تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. جی میں ہوں آپ کا عارف لوہار, اور آج جو تقریب ہے وہ رحیم اسٹور پر کہ 150 سے زائد لوگ جو ہیں وہ عمرے پر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت جو ہے وہ نصیب کرے, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رانا صاحب کو, جن کی کاوش یہ ہے کہ ہر سال وہ جو لوگ مستحق ہیں جانے کے لیے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے گھر دیکھیں اور رسول پاک کے روزے کی زیارت کریں, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے. رحیم اسٹور والے جو عمرے کے ٹکٹ دے رہے ہیں, پہلے میرے خیال ہے انہوں نے 60-70 سے شروع کیا تھا, اس بار 120 ٹکٹس دے رہے ہیں. تو جتنے لوگ جائیں گے ان کے لیے دعا کریں گے, پاکستان کے لیے دعا کریں گے. سو میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اور ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ جو تنگ دستی ہے ہمارے لوگوں کی, اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے, آسانیاں پیدا فرمائے. رحیم اسٹور والوں نے بہت اچھا جو ہے ارینجمنٹ کیا ہے. عمرہ ٹکٹس کے لیے حوالے سے لوگوں کو بھجواتے ہیں, یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. چونکہ یہ اس کام کے لیے جو بھی دلچسپی لے گا, جو کام کرے گا, ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہت اعزاز کی بات ہے. اور ماشاءاللہ جیسے ان کا بزنس اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے اور لوگوں کے لیے فلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ آج وہ تاجر موجود ہیں جنہوں نے لاہور شہر میں ایک چھوٹی سی دکان سے آغاز کیا
اور پھر یہ سسٹم، یہ کاروبار اتنا پھلا پھولا کہ آج فرائی چکس کی ان کی کئی برانچز لاہور میں اور پورے پنجاب میں ہیں. اسی طرح رحیم سٹورز ہیں جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے. رانا اختر محمود کی کہانی، ان کی کامیابی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. رانا صاحب چھوٹی سی دکان سے آغاز کیا اور ترقی اتنی کی، آج شہر میں اتنے بڑے بڑے سٹور اور اتنا زبردست سسٹم. کامیابی کا راز کیا آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی کا راز یہ اللہ جانتا ہے یا ایک بہرحال اس میں سارا کام جو اللہ کی طرف سے ہی ہے. انسان دیکھیں محنت تو کرتا ہے، محنت الحمدللہ میں نے بھی بہت کی. میرے ساتھ میرے بڑے بھائی رانا عباس صاحب تھے، انہوں نے بھی بہت محنت کی. مطلب یہ دیکھیں کہ اس دور میں ہم صبح 6 سے لے کے رات 12-1 بجے تک ڈیوٹی کرتے. میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے ریگولر ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی، اور رات کو جب پاؤں جو ہے وہ ورم سو جاتی تھی، پھر گرم پانی میں جو ہے ان کو نمک ڈال کے ٹگور کے صبح پھر جا کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تو مطلب وہ ہے جو ایک مطلب ڈیوٹی کہہ لیں. باقی یہ ہے کہ ہم نے آج تک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے ضرور کام کیا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. کسٹمر کو چیز مطلب اس کی کوانٹٹی، کوالٹی، پرائس، ہم نے یہ تینوں چیزیں بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمانداری سے کیا ہے کام. اور پھر چوتھی جگہ آپ کی مطلب والدہ والدین کی دعائیں، اور پھر جو آپ کے ساتھ جو آپ کا عملہ کام کرتا ہے نا، ان کی بھی دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہونی چاہیے. اگر آپ ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں گے، اپنے معاملات اچھے رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی دعائیں بھی آپ کو لگتی ہیں. باقی ترقی کرنے والے لوگ بے تحاشا ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک چھوٹا سا کام میرے ذمہ لگایا، اس چیز نے مجھے اتنی عزت اور رسپیکٹ دی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، میری سوچ سے بہت زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے جو آپ کا چل رہا ہے کاروبار چل رہا ہے اس میں ان کو بھی اللہ کو بھی پارٹنر اس طرح سے آپ بنا بالکل ایسے میں تو آپ نے وہ کام کر دکھایا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ دنیا میں بزنس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مطلب میرے سے بزنس کر کے دیکھو، تو ہم نے اللہ سے بزنس کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے حوالے سے اور دنیا میں اس حساب سے لٹایا. سٹور آپ دیکھیں، سٹور میرا بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جو نام ہے رحیم، وہ اللہ تعالیٰ نے رحیم کو ایک ایسی عزت رسپیکٹ دے دی. آپ یقین کیجئے کہ میں جو باہر کے ملک میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے رحیم سٹور کے حوالے سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور جو یہ نیک کام میرے ہاتھ سے کروایا اس کے حوالے سے میری عزت اور رسپیکٹ میں وہاں پہ بھی اضافہ ہو. کتنے 100 افراد کو اب تک عمرے پہ بھجوا چکے ہیں؟ اس میں دیکھیں جب 5 سال پہلے سٹارٹ کیا تو ہم نے 60 لوگ تھے، وہ 60 سے 2-4 لوگ اور بڑھ گئے. لیکن پھر 1 سال کیا، پھر دوسرے سال ہم نے کیا تو تقریباً کوئی 20 لوگوں کا اضافہ ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ ہماری ٹیم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یار جو ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا ایک ورکر جو ہے وہ بھی حصہ ہے رحیم سٹور کا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے. اسے بھی پتہ چلے نا کہ وہ صرف سروسز دے کے نہ رہ جائے. تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے جو تیسرا سال تھا اس میں ہم نے پھر سٹارٹ کر دیا تھا. میرا خیال پہلے سال ہم نے کچھ 6 لوگ اپنے سٹور کے حوالے سے مینیج کیے تھے. امپلائی ہمارا 3 سال سے زیادہ پرانا ہے، اس کی ہم نے مطلب نام کی چٹیں ڈال دی ہیں، اور ان کی قرآن اندازی ہمارے کسٹمر سے الگ ہے. وہ اگر یہ آپ کے ورکر اور جو کسٹمرز ہیں جی ان دونوں کا اگر ہم پچھلے 5 سالوں کا جائزہ لیں تو کتنے افراد ہوں گے جو اب تک عمرہ کر چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 400 سے زیادہ لوگ ہو جائیں گے. 400 ہاں تقریباً 400-450 کے قریب لوگ ہو جائیں گے. تو آپ نے تو بتایا کہ میری اور یہ سسٹم کی جو گروتھ میں اس چیز کا بڑا کردار ہے کہ جب سے آپ نے یہ عمرے پہ لوگوں کو بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا تب سے گروتھ میں بڑی تیزی ہے. دیکھیں اس میں یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، آپ کی بھی کسی کی بھی، اور بے تحاشا بزنس مین میرے سے بہت بڑے بڑے ہیں. تو ہم نے جو سٹارٹ کیا میرے خیال میں اللہ میاں جو دے رہا ہے وہ دینے میں سے آگے استعمال ہو رہا ہے.
تو وہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کو، تو وہ کسی کو بھی دے کے شروع کروا سکتا ہے. تو میرے لیے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ ایک نیک کام میرے ہاتھ سے شروع کروایا اور اس میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے جب بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں پاکستان میں یا دنیا کسی اور ملک میں بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ جو شخص ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں رانا صاحب تسی یہ کام بڑا اچھا کیتا ہے، اور پھر وہ دعائیں بھی کرتا ہے. اور پھر یہ جو لوگ جا رہے ہیں جن کی اس قرآن اندازی میں مطلب نام نکل آیا ہوا ہے، جو جا رہے ہیں یا جو جائیں گے، ان کی دعائیں جب آپ سنیں تو آپ کو مطلب اسے کہتے ہیں اس کی بھی ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے. سننے کے بعد آپ کی جو ہے سینہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرے سے کتنا اچھا کام لیا کہ مجھے اس دنیا میں مطلب لوگ ایک اچھے اس سے پہچاننا شروع ہو گئے. اس سے بڑی بات کوئی نہیں. گستاخانہ حقوں کا معاملہ ہوا تو سب سے پہلے آپ نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، تو یہ نہیں خیال آیا کہ اس سے تاجر تو یہ سوچتا کہ نقصان بڑا ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں اس میں الحمدللہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی، پوری کی پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے بنائی. پوری دنیا مطلب اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی لے لیں، ٹھیک ہے نا. وہ صرف مطلب ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمان ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہی ان کے اس کے لیے ہے. تو جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو وہ تو ناقابل، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے جانی، مالی، اپنی اولاد کی، اپنے سے بڑے مطلب بزرگوں کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو کچھ دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. بلیک فرائیڈے منایا جاتا ہے، اس دن بڑی سیلیں لگتی ہیں. اچھا، ہم نے نا ان کے بلیک فرائیڈے کو ہم نے گرین فرائیڈے میں چینج کیا، اور اس دن رحیم سٹور نے آج سے 3 سال پہلے پہلی بار ایک چھوٹی سی کاوش کی، تو اور پھر لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی. وہ الحمدللہ مطلب پاکستان سے بھی ہمیں یہ رسپانس ضرور آیا. کچھ نے گرین فرائیڈے کر دیا، کچھ نے وائٹ فرائیڈے کر دیا، بلیک سے ہٹ گئے. اور وہی چیز باہر کے ممالک میں جو ہماری آواز گئی، تو جو خاص طور پہ دیکھیں جو ہمارے مطلب مسلمان نہیں ہیں ان کو تو ہم کہہ نہیں سکتے، وہ جو مرضی منائیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یار اس کو چینج کریں. ہمارا فرائیڈے بلیک نہیں ہے، مطلب اچھا دن ہے تو اس کو اچھے اس سے ہی ہم کرتے ہیں. تو رحیم سٹور نے جب یہ سٹارٹ کیا تو الحمدللہ مجھے پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نمبر لیے، اور انہوں نے مجھے مطلب میری بڑی حوصلہ افزائی کی. یہ جی ہم نے تو اس طرح غور نہیں کیا تھا، یہ آپ نے تو بڑا ایک ہماری توجہ دلوائی ہے. تو آئندہ جو ہے ہم اس پہ انشاءاللہ بڑا غور کریں گے. اور ہم اس گرین فرائیڈے کو جیسے پوری دنیا میں مطلب دوسری کمیونٹی سیل لگاتی ہیں، تو ہم نے بھی رحیم سٹور نے اس پہ سیل لگائی. لوگوں نے اس کو باقاعدہ اچھا بھی سمجھا اور اس کو انٹرٹین بھی کیا، کیونکہ اس دن ڈسکاؤنٹ بھی تھے، گفٹ بھی تھے کافی سارے. تو اس طرح سے آپ کچھ نہ کچھ کریں اللہ تعالیٰ کے اس میں کاموں میں تو کامیابی ضرور ملتی ہے. تو رانا صاحب آپ دو بھائیوں نے 41 سال پہلے، تقریباً 41 سال پہلے 41 آپ نے ایک کام شروع کیا، اور ماشاءاللہ پھر اتنی درجنوں برانچز آپ کی، فرائی چکس ہو، سٹور آپ کے بڑے پھلے پھولے. جو کام کرنے والے ہیں، جو نئے لوگ آ رہے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ آپ کا جو کامیابی کے راز والی پٹاری ہے اس میں سے کچھ نکالنے، کچھ ایک بات کہ یہ ضرور کرنی چاہیے. اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ایز اے مسلم یا کسی بھی اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے احکام اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو جب تک اللہ راضی نہیں ہے تو سمجھیں آپ کامیاب نہیں ہیں. اور کامیابی صرف پیسے نہیں ہیں، آپ کا اچھا بزنس ہونا کامیابی نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نیک کام کروائے اور آپ کو نیکی کی طرف لے جائے، یہ آپ کی اس کاروبار کے ساتھ اور اس بزنس کے ساتھ، اس جاب کے ساتھ کامیابی میں تب مانتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو باقی معاملات میں بھی کامیابی دے دے. پیسے کما لینا کوئی کامیابی نہیں ہے کہ بزنس بہت گروتھ کر گیا، الحمدللہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں بھی جو ہے میرے حصے میں دی ہیں. وہ مطلب اگر میں فیملی وائز دیکھوں
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دیا. اس سے بڑی بات کوئی نہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس سے مطلب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ان کاموں میں بے تحاشا برکت ڈالی اور آج ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ لوگوں کے سامنے ہوں میں. پھر یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا لوگوں کا روزگار چلا دیا. بہت بڑا یہ نقطہ ہے, سمجھ گئے. اچھا, آپ کے ذریعے کتنے خاندان ہیں, کتنے خاندان چل رہے ہیں. اور وہ ذریعہ دیکھیں کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے یہ اچھے کاموں میں سے کام ہے جو اللہ تعالیٰ میرے سے لے رہا ہے. اور میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جب تک میری زندگی ہے یہ جو نیک کام ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ بھی اسی طرح سے, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میرا کاروبار بڑھنا چاہیے, پھلنا پھولنا چاہیے, اسی طرح سے اس میں بھی اضافہ اسی حساب سے ہوتا رہے. کسی بھی جگہ میرے دل میں یہ بات نہ آئے ہو یار یہ اس کو روکو اور شاید یہ کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے, نہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا گوں, بلکہ آگے جو میرا برخودار ہے وہ بھی دیکھتا ہے اور اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرف سے ہاتھ ہم نے نہیں روکنا, اس کو بڑھانا ہے. جیسے بڑھائیں گے الحمدللہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم ہر سال تقریباً 20 سے 25 لوگ تقریباً بڑھ رہے ہیں. تو اگلے سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح بڑھائیں گے. بلکہ ہم نے ابھی تک تو صرف سٹور کو لے کے چل رہے تھے, ہمارا ایک اور پلان بھی ہے اس کے ریسٹورنٹ کے حوالے سے. فرائی چکس کے نام سے ہم نے جو برانچ مطلب فاسٹ فوڈ کا ریسٹورنٹ کا کام بھی سٹارٹ کیا تھا. تو ابھی تک تو ہم صرف رحیم سٹور کو ہی فوکس کر رہے تھے کہ یار اس میں, لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بھی لانچ کریں گے وہاں فرائی چکس کے اس سے. یہاں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں, یہ لوگوں تک پیغام پہنچانا بڑا ضروری ہے. ہمارا جو فرائی چکس ہے نا اس کے اگینسٹ جسے کہتے ہیں جعلی فرائی چکس بے تحاشا بنے ہوئے ہیں. موٹر وے پہ کوئی بھی فرائی چکس ہمارا نہیں ہے, وہ صرف لوگوں نے اس کو نام دے دیا, کسی نے موٹر پہ فرائی چکس M2 لکھ دیا, کسی نے کچھ لکھ دیا. اوریجنل والا یہ جو اوریجنل کیا پہچان؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک مرغی کی تصویر بنی ہوئی ہین کی, اس کے اندر فرائی چکس لکھا ہوا ہے. تو لوگوں سے مطلب آپ کے ذریعے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی جائیں فرائی چکس کے ہمارے اپنے ایک الگ سے کلر ہیں بورڈ کے بھی, اور اس کے اوپر مرغی کی تصویر ہے اور اس کے اندر فرائی چکس لکھا ہوا ہے. اس کو بڑا فالو کریں کیونکہ آپ کسی ایسے فرائی چکس پہ چلے جائیں گے جہاں وہ کوالٹی آپ کو نہیں مل پائے گی, تو پھر بجائے لوگ گلا کریں. تو یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس برانڈ کا جو ہے وہ مونوگرام ہے, اس کی مرغی کی ریڈ کلر کی تصویر ہے, اس کے اندر فرائی چکس لکھا ہوا. تو وہاں جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوالٹی کوانٹٹی پرائز بہت اچھی ملے گی اور انجوائے کریں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم اس کو بھی جو ہے عمرے کے ہی اس میں لے کے جائیں, اور وہاں پہ بھی ہم ہر سال مطلب ایک چھوٹے سے سٹارٹ کریں, جیسے ہم نے یہاں 60 لوگوں سے سٹارٹ کیا تھا, وہاں بھی کچھ سٹارٹ کریں اور پھر اس کو بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بھی اضافہ کرتے جائیں. اور جیسے ہم یہاں اپنے بزنس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اس کام کو بھی انشاءاللہ وہاں پہ بھی پروموٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں اضافہ آپ دیکھیں گے کہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ.